बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से ख्याल रहमान प्रोग्राम में आज एक ऐसी सियासी और समाजी शख्सियत जो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं, बागबानपुरा की आवाम को उनसे बड़ा प्यार, बड़ी मोहब्बत, और नाज़रीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए इन्होंने हमेशा अपने सब-ए-अव्वल का किरदार अदा किया और मुतअद्दिद बार पाकिस्तान नेशनल असम्बली के MNA रहे। तो नाज़रीन, मेरी मुराद शेख रोहील असगर साहब के जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जिनकी मरकज़ी ऑफिस में हम मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे मौजूदा सियासी निज़ाम में आइन और कानून की बालादस्ती के हवाले से और मौजूदा सियासी निज़ाम के हवाले से, आया वो क्या कहते हैं और इलाके में तरक्याती कामों के हवाले से। जी शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो शुक्रगुज़ार हैं हम आपके कि आपने न्यूज़ 24 के अपना कीमती टाइम दिया। जी सर, मौजूदा सियासी निज़ाम को किस नज़र से देखते हैं? सियासी निज़ाम, अब मैं इसमें क्या कमेंट्स कर सकता हूँ। जी जी मतलब एक शख्स की वजह से सारा सियासी निज़ाम जो है वो इस वक्त मेरे ख्याल में माफ़ी के साथ कहूँगा गाली बन गया। गाली बन गया। एक दौर था जब इस सियासत को इबादत समझ के किया जाता और इसका दूसरा नाम खिदमत था, लेकिन आज तो गाली है। ना कोई रवादारी रही है, ना इखलाक रहा है, ना तहजीब रही है, ना तमीज़ रही है, ना ही आपका मुआशरा यकजा रहा है। इसको तकसीम कर दिया गया। जब इतनी सारी बुराइयां हो जाएं तो सियासी निज़ाम का फिर अल्लाह ही आपस। मैं तो इतना ही। अच्छा सर, 3 माह में इंतखाबात होने जा रहे हैं, आया होंगे? देखिए, अब इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो है आपका आइन और कानून क्या कहते हैं, दूसरा है आपकी ज़ाती राय। आप क्या सोचते हैं, जी जी, किस तरह सोचते हैं, किस तरह सोचते और किसके लिए सोचते हैं। किसके लिए सोचते जिस मुल्क में हम रहते हैं, इस मुल्क को हम अपनी एक इज्जत, धरती माँ, अपनी मतलब हर चीज़ हमारी इस मुल्क के साथ है। हमारी इज्जत, हमारा वक़ार, हमारा माल दौलत, सब कुछ इस मुल्क की वजह में मिला। अब जो इस वक्त इस मुल्क के सूरत हाल है मुआशी, इंतहाई दर्दनाक है। तो मैं हैरान ये होता हूँ कि बहैसियत एक सियासी वर्कर मेरे लिए क्या अहमियत रखता है। मेरे लिए अहम जो है वो सबसे ज़रूरी वो है मुल्क और मुल्क में बसने वाले 24 करोड़ आवाम। अगर आप मुल्क को कमज़ोर करते चले जाएं, आवाम को कोई रिलीफ ना मिले, तो उस इलेक्शंस को आपने क्या करना, चाटना आपने। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये इलेक्शन जो है वो इसका हल है। क्या हल है? मतलब इलेक्शन होने से क्या आपके मुआशी हालात ठीक हो जाएंगे? क्या जो आपके दुश्मन है इर्द गिर्द के, वो इलेक्शन के बाद आपके क्या दोस्त बन जाएंगे? तो इसलिए मेरे ख्याल में सबसे पहले आपको अपने घर को दुरुस्त करना है और उसके बाद इलेक्शन लड़ने आप। अच्छा सर, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना चाहिए था मौजूदा हालात में? अगर ना होता तो इस मुल्क का पता नहीं क्या हशर होता। अच्छा, सबने आपने हर पढ़ी होगी, सबने पढ़ा होगा। 2 शख्सियात हैं, वो दुनिया में नहीं रही। बहुत देर पहले एक साहब ने तो तहरीर की सूरत में और दूसरे साहब ने अपनी गुफ्तगू की सूरत में, जिसका आपने अभी निशानदेही की है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना होता तो क्या होता। अगर आप उनकी तहरीर पढ़ें हकीम सईद साहब की, तो शायद आपका फिर ज़हन खुल जाएगा कि क्या होता। या फिर आप डॉक्टर इरशाद साहब की अगर वो गुफ्तगू सुनते जो बहुत अर्सा पहले कही थी, जबकि 22 साल इस शख्स का नामो निशान नहीं था, जी। तो फिर आपके सामने सारे राज अफशा हो जाएंगे कि असल हो क्या रहा था, या होना क्या था। जी। मैं भी एक, जहाँ तक मेरी है वियन, मैं भी ये सोच रहा था कि उन्होंने ये बातें जो की थी, आज समझ आती है कि बातें उनकी दुरुस्त थी।
کیونکہ جس ڈگر پہ آپ نے اس ملک کو چلایا تو میرے خیال میں وہ انتہائی خوفناک راستہ تھا. اگر آپ اس کے خلاف نو کانفیڈنس نہ کرتے تو شاید اپنے اس مکروہ اور پاکستان کے خلاف اقدامات جو تھے اس میں کامیابی حاصل کامیابی. اب دیکھیں نا، میں آپ کو گزارش کروں، ایک بڑی آسان سی چیز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس ملک کے تو تقریباً پہلے تو 70,000 تھے، 80,000 ہیں، 90,000 ہیں، لاکھ ہے، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن اس ملک کے 1,00,000 یا 90,000 یا 80,000 بے قصور، جن کا کوئی قصور نہیں، اس میں بچے بھی شامل تھے، اس میں عورتیں بھی شامل تھیں، اس میں بزرگ بھی شامل تھے، اس میں جوان بھی شامل تھے، بچیاں بھی شامل تھیں، ایون اس میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ شامل تھے. اور پھر اس میں آپ کی ایجنسیز جتنی تھیں ان کے لوگ بھی شامل تھے، ان کو شہید کر دیا گیا. اور پھر آپ یہ مطلب یہ کر رہے ہیں کہ آپ اس تنظیم سے، جس تنظیم نے بڑے فخر کے ساتھ اس کو ہر جگہ اس کو مانا کہ یہ کارروائیاں ہم نے کی ہیں، تو آپ کا سواب کا آرڈر تھا اس کے ساتھ. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو جان بوجھ کے اس ملک کو ایک ایسے خوفناک صورتحال کا دوچار کرنا چاہتے تھے جس سے آپ کبھی باہر نہ نکل سکتے. اور آج اس کی ایک بڑی زندہ مثال کہ جو ابھی چھوٹے دن پہلے ہوا ہے کہ پیٹرول بم بنائے گئے. پھر اس کے بعد ایک خاتون تھی، اس نے تو یہ یہاں تک کہہ دیا کہ آپ ہمارے پاس ایسے ایسے ہیں ہتھیار جن سے ہیلی کاپٹر بھی گرا لیے جائیں گے. اب حیران کن بات ہے یار. اور پھر اس کے بعد ہاں ایک اور کالدن تنظیم ہے جو صوفی محمد تھے، اس کا ایک بڑا ایکٹیو ورکر جو تھا وہ بھی وہاں پہ موجود تھا. اور ان کی موجودگی یا ان ایکٹیو ورکرز کی موجودگی یا افغان مہاجرین کی وہاں موجودگی جو ہے وہ کوئی عجیب سی لگ رہی ہے. اور پھر بڑے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے منظم طریقے سے یہ سارا کچھ ہوا جی ہاں. اور میں نے آج ایک اور کل پرسوں سے میں نے ایک تصویر دیکھی تھی، اور تصویر دیکھنے کے بعد میں پھر سوچ میں پڑ گیا کہ اس قسم کے جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے ماڈرن ٹیکنالوجی ماسک جو آتے ہیں وہ پہنا ہوا تھا ماسوف نے. اور وہ کہاں سے آیا، کس نے اس کو دیا؟ یہ پھر سوچ یہ جاتی ہے کہ وہ نیٹو کی فوج کے پاس تھے، اور نیٹو کی فوج جب سامان چھوڑ کے گئی ہے تو وہ سامان ہتھے لگا آپ کے اس طالبان کے، اور طالبان نے کہاں بیچے، کس کو بیچے، کس کو تحفتاً دیے، یہ کوئی علیحدہ ایک کہانی ہے اور جو آہستہ آہستہ منظر عام ہے. اچھا سر، اگر انتخابات ہوتے ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نواز کا مستقبل آپ کس حد تک جو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ لیکن میں آپ کو گزارش کروں، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہماری جو اس ملک میں بسنے والے عوام ہیں جذباتی ہیں. جی ہم کوشش کرتے ہیں کہ دل سے روتے ہیں، دماغ سے نہیں، جذباتی ہیں نا. تو اگر تو آپ پاکستان کی بہتری، پاکستان کی فلاح اور پاکستان میں بسنے والے لوگوں کی بہتری کے لیے سوچیں گے تو پھر میرے خیال میں شاید آپ انہی جماعتوں کو منتخب کریں گے جو جماعتیں اس ملک کے لیے بہتری کا سوچتی ہیں، یکجہتی کا سوچتی ہیں، مضبوطی کا سوچتی ہیں. تو وہ تو پھر میرے خیال میں شاید بالکل مختلف آپ کے نتائج ہوں گے جو آپ نے فرمایا کہ مسلم لیگ نون ہوگی یا پیپلز پارٹی بھی ہو سکتی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ تو میرے پاس اس کے علاوہ کوئی. اچھا سر، پاکستان مسلم لیگ نواز کی تنظیم سازی کی جا رہی ہے اور میرٹ کی دھجیاں بھی اڑا دی گئی ہیں، جس سے بہت سے سینئر آپ کے پارلیمنٹیرین بھی ناراض نظر آ رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، میں اس میں بالکل اتفاق نہیں کرتا. اچھا سینئر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے میرے سفید بال ہے اس لیے میں سینئر ہوں تو ٹھیک ہے، سینئر ہوں گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب ہر کسی کو تو ہر چیز نہیں مل سکتی. اب کیوں ناراض ہے مجھے نہیں پتا. اگر ناراض ہے تو چھوڑ دیں، جماعت چھوڑ دیں، کسی اور جماعت میں چلے جائیں.
یہ عجیب سی بے تکی بات لگتی ہے کہ آپ ناراض بھی ہیں اور پارٹی کی قیادت کر رہے ہیں، آپ ہر کچھ انجوائے بھی کر رہے ہیں، آپ حکومتی سطح پہ آپ بیٹھے بھی ہوئے ہیں، پھر بھی آپ ناراض ہیں، تو یہ بات کو اپنی سمجھ سے باہر ہے۔ اچھا سر، اگر پاکستان مسلم لیگ نواز پنجاب میں باری اکثریت میں کامیاب ہوتی ہے تو وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ مریم نواز، حمزہ شہباز؟ یہ تو پیورلی قبل ازواج میاں نواز شریف کا ڈسیزن ہوگا، جسے کہیں گے، جسے مناسب سمجھیں گے، کیوں دیکھیں نا میں آپ کو، میں تو بالکل دروغ گوئی سے بات نہیں کرتا، نہ میں ہیپوکریٹ ہوں اور نہ میں نے کبھی لگی چھپڑی بات کی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ اگر آپ آگے سے نون نکال دیں نا، کچھ نہیں رہتا۔ یہ سارا جو محور ہے یا سینٹر آف اٹریکشن ہے، یہ تو صرف نواز شریف ہے۔ نواز شریف نے چاہا تھا، دیکھنا جس وقت بنایا گیا تھا خاقان شاہد خان عباسی کو وزیر اعظم، یہ سب کسی اور کو بنا سکتے، یہ سب نے کرا نکالا شاہد خان عباسی کا، تو شاہد خان عباسی صاحب پرائم منسٹر بن گئے۔ اب یہاں پہ بھی اگر اللہ تعالیٰ اگر عزت دیتا ہے تو یہ جب بڑے بیٹھیں گے، بیٹھ کے بھی فیصلہ کریں گے کہ کون کہاں بنے گا، یہ تو ان کا فیصلہ، پارٹی قیادت کی بات کریں گے، وہی فیصلہ کرے گی کون وزیر اعلیٰ ہوگا۔ اچھا سر، نیوز 24 کے حوالے سے آپ اپنے حلقہ کی عوام کو، ینگ یوتھ کو اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی قیادت کو کیا پیغام دینے جا رہے ہیں؟ پیغام وہ لوگ دیتے ہیں جو کبھی کبھار اپنے لوگوں سے ملتے ہیں، جو شخص فقیر آدمی، میں تو ہر وقت ان کے پاس رہتا ہوں، حلقہ میں موجود رہتے ہیں، تو میں کیا پیغام دوں گا، وہ مجھے پیغام دیتے ہیں۔ ویسے میں آنے والے انتخابات میں آپ کے لیے میں کہہ دیتا ہوں، نہیں میں نے تو آپ کو کہہ دیا نا جی، انتخابات اگر آپ دماغ سے نوجوان نسل متحد رہے یا آپ اپنا پارٹی کے میں ساتھ وہی گزارش کر رہا ہوں کہ اگر تو نوجوان اپنی وہی جو ہمارے ایک کلچر ہے، بڑوں کے احترام، عزت اور اس کے وقار کو دیکھنا، تو انشاءاللہ یہ ملک کبھی کسی کے آگے ٹوٹ نہیں سکتا۔ اور اگر آپ دل سے سوچیں گے تو پھر شاید فیصلے غلط ہوں گے۔ ہمیشہ دماغ سے فیصلے کیے جاتے ہیں جو ٹھیک ہوتے ہیں، دل کا فیصلہ جو ہوتا ہے جذباتی ہوتا ہے، اور جذبات میں آ کے آپ اکثر غلط فیصلے کر جاتے ہیں۔ تو یہ میں یوتھ سے کہوں گا کہ دل سے فیصلہ کریں، دماغ سے فیصلہ کریں، اور وہ فیصلہ کریں جو اس ملک کے لیے، ملک کے عوام کے لیے بہتر ہو۔ جی ناظرین، یہ تھے شیخ وحید اصغر صاحب، جو کہ بڑی ہی جرنیلی صلاحیتوں سے بھرپور آج نیوز 24 کے ساتھ ایک خصوصی نشست میں ہمارے ساتھ تھے، اور ان کا پیغام ہے ینگ یوتھ کے لیے کہ اپنے دل و دماغ کو بہتر رکھتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ہرا دل دستہ بنیے، اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے وقار اور اس کے روشن مستقبل کے لیے اہم کردار ادا کیجیے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد رحمان کو نیوز 24 سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔